بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین للہ تعالی۔ السلام علیکم۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کا درس اس موضوع پر ہوگا، ایمان کی حفاظت۔ کفری عقیدہ، کفری کلمات یا کفری فعل انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور کفر کی وجہ سے اس کے تمام اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کفر کے بارے میں جاننے سے ہی ایک انسان اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کر سکتا ہے، جو اس کے پاس سب سے قیمتی چیزیں ہیں۔ فصل، اپنی اقسام کے ساتھ کفر سب سے بڑا گناہ ہے، اور کفر میں بدترین کفر گناہ اور عذاب کے لحاظ سے تعطیل ہے، یعنی اللہ تعالی کے وجود کا انکار کرنا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا جگہ کے بغیر موجود ہے۔ جو لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں انہیں ملحدین کہا جاتا ہے۔ ایک لحاظ سے کفر میں ردہ سب سے گھٹیا کفر ہے۔ وہ کفر جو کسی مسلمان سے سرزد ہو اس کو ردہ کہا جاتا ہے، اور ایسے کافر کو مرتد کہا جاتا ہے۔ ردہ سب سے گھٹیا کفر اس حیثیت سے ہے کہ اس میں ایک شخص حق کو چھوڑ کر یعنی اسلام کو چھوڑ کر باطل یعنی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب کوئی مسلمان کفر کرے تو اس کو کافر یا مرتد کہا جاتا ہے۔ کفر کی 3 اقسام ہیں، اعتقادات، اقوال اور افعال۔ پہلا، اعتقادات، ان کی جگہ دل میں ہے۔ اگر کوئی کفری اعتقادات رکھے تو وہ مرتد یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اقوال، اور ان کی جگہ زبان ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کفری الفاظ بولے گا تو وہ مرتد یعنی کافر ہو جائے گا۔ تیسرا، افعال، اور یہ جسمانی اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کفری افعال اپنے جسمانی اعضاء سے کرے گا تو وہ مرتد یعنی کافر ہو جائے گا۔ کفر کی اقسام اعتقادات، اقوال اور افعال، ان میں سے کسی بھی ایک کفر کے سرزد ہونے سے ایک شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ہر ایک قسم کو بے شمار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم، کفری اعتقاد کے کچھ مثالیں یہ ہیں۔ پہلا، اللہ کے وجود کے بارے میں شک کرنا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں شک کرنا، یعنی یہ شک کرنا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے کہ نہیں۔ تیسرا، قرآن کی سچائی پر شک کرنا، یعنی یہ شک کرنا کہ کیا قرآن اللہ نے نازل کیا ہے یا نہیں۔ چوتھا، اللہ تعالی کی جو اجماع کی طور پر واجب صفات ہیں
ان میں سے کسی صفت کی نفی کرنا یعنی انکار کرنا۔ خدا کی 13 ایسی صفات ہیں جن کا نہ جاننا کسی مکلف کے لیے جائز نہیں، اور ان کی معرفت پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ وہ صفات یہ ہیں: الوجود، اللہ کی جگہ کے بغیر موجودگی۔ وحدانیت، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ القیام بالنفس، دوسروں کی حاجت نہ ہونا۔ المخالفت للحوادث، مخلوقات کی طرح نہ ہونا۔ القدم، ابتدا کے بغیر ہونا۔ البقاء، ہمیشہ کے لیے ہونا۔ العلم، اللہ تعالی کو ہر شے کا علم ہے۔ الارادہ، مشیت، ہر شے اللہ کی مشیت سے ہی قابل وجود ہے۔ القدرہ، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ السمع، سننا، اللہ تعالی سب کچھ سنتا ہے بغیر کان کے اور بغیر کسی آلے کے۔ البصر، دیکھنا، اللہ تعالی ہر دیکھنے والی چیز کو دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے اور بغیر کسی آلے کے۔ الحیاء، زندہ ہونا، مردہ نہ ہونا۔ الکلام، اللہ کی کلام، نہ کوئی حرف ہے، نہ کوئی آواز اور نہ کوئی زبان ہے۔ پانچواں، اسی طرح اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت دینا، یعنی اللہ تعالی کو ان چیزوں سے منسوب کرنا جن سے اس کی اجماع کے طور پر تنزیہ یعنی پاکی واجب ہے، جیسے کہ جسم اور بیٹھنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے اور بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ چھٹا، کسی نبی کی تکذیب کرنا۔ تکذیب کا معنی یہ ہے کہ کسی نبی کو جھٹلانا، یعنی ان کو کسی بھی دینی معاملے میں غلط قرار دینا یا کہ کسی نبی کی گستاخی کرنا۔ ساتواں، دین کے ضروری جانے ہوئے امور کا انکار کرنا اگر اس سے یہ چھپا ہوا نہ ہو کہ یہ امر دین کے امور میں سے ہے، جس طرح دین اسلام کے وہ معروف مشہور امور جن کے بارے میں علماء اور عوام دونوں جانتے ہیں کہ یہ دین میں سے ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ ان میں سے کسی ایک کا جان بوجھ کر انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ انہیں عربی میں من الدین بالضرورہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ دین کے ضروری جانے ہوئے امور ہیں۔ عربی میں جحدہ کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کا معنی ہے کسی چیز کو برحق یعنی سچ جاننے کے بعد اس کے برخلاف ہونا۔ آٹھواں، تقدیر کا انکار کرنا، یہ اعتقاد رکھنا کہ کسی جسم کا ہونا یا عمل قلب دل کے اعمال یا عمل جسم کے اعمال کا ہونا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اللہ کی مشیت کے خلاف ہوا ہے تو یہ کفر ہے، یا اللہ کی تقدیر اور تخلیق کے بغیر ہوا ہے تو یہ کفر ہے۔ نوواں، مستقبل میں کفر کا عزم یعنی ارادہ کرنا۔ دسواں، حلول کا عقیدہ، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی کسی میں حلول ہے یعنی کسی چیز کے اندر ہے، یہ کفر ہے۔ 11واں، وحدت المطلقہ کا عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کائنات ہے اور کائنات خدا ہے
تو یہ سب کفر ہے۔ عقیدت الحلول اور وحدت المطلقہ یہ دونوں تعطیل سمیت سب سے بدترین کفر ہے۔ دوسری قسم یعنی کفری افعال کی کچھ مثالیں یہ ہیں۔ پہلا، بت کو سجدہ کرنا۔ بت کو سجدہ کرنا کفر ہے کیونکہ یہ ایک ایسا فعل ہے جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ فعل صرف کافر ہی کرتا ہے۔ دوسرا، سورج یا آگ کو سجدہ کرنا۔ تیسرا، قرآن پاک کو گندگی میں پھینکنا۔ تیسری قسم یعنی کفری اقوال کی کچھ مثالیں یہ ہیں۔ پہلا، کسی مسلمان کو بغیر تأویل کے اے کافر کہہ کر پکارنا، یعنی اس عبارت سے وہ اس کو کافر کے مشابہ کرنے کا قصد نہ رکھتا ہو، یعنی وہ ان الفاظ سے یہ ارادہ نہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے برے اعمال میں کافر کے مشابہ ہے، بلکہ اس کا یہ ارادہ ہو کہ اس مسلمان کا دین کفر ہے، جبکہ وہ یہ جانتا ہو کہ وہ دین اسلام پر ہے، تو ایسا کہنے والا اسی وقت مرتد ہو جائے گا کیونکہ اس نے اسلام کو کفر کہا۔ دوسرا، اللہ تعالی کے ناموں میں سے کسی نام کی توہین کرنا، یا پھر اللہ کا وعدہ یا وعید کا مذاق اڑانا، جبکہ وہ یہ جانتا ہو کہ ان کی نسبت اللہ سے ہے۔ خدا کا وعدہ جیسا کہ جنت کا وعدہ، اور خدا کا وعید یعنی دھمکی جیسا کہ جہنم کے بارے میں خبردار کرنا۔ اور اگر کوئی جہنم کا مذاق اس طرح اڑائے کہ کہے جہنم کی آگ ہمارے لیے آرام و سکون والی ہے، تو اس نے خدا کی دھمکی کا مذاق اڑایا ہے اور اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ تیسرا، اسلام، کعبہ، قرآن، شریعت کے کسی حکم، انبیاء یا فرشتوں کی توہین کرنا۔ مہربانی سے میری اس بات کو غور سے سنیں۔ اگر کوئی انسان کفریہ کلمات ادا کرے اور چاہے وہ ان کلمات کے کفر ہونے کے بارے میں نہ جانتا ہو اور اس کی نیت بھی کفر کرنے کی نہ ہو، تو پھر بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا ثبوت اس حدیث میں ملتا ہے جس کو امام ترمذی اپنی کتاب السنن میں اور امام ابن حبان اپنی کتاب الصحیح میں روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ لا یری بها بأسا یہوی بها فی النار 70 خریفا، جس کا معنی یہ ہے، بے شک بعض دفعہ ایک انسان ایسی بات کر دیتا ہے جس کو وہ نقصان دہ نہیں سمجھتا، لیکن اپنی اس بات کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے اور دوزخ میں 70 سال کے فاصلے کی گہرائی میں گر جاتا ہے، اور دوزخ کی یہ جگہ صرف کافروں کا ہی ٹھکانہ ہے۔ فصل، کفر سے توبہ کرنا۔ جس کسی سے کفر سرزد ہو جائے تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ فوراً اس کفر کے سبب کو چھوڑ کر زبان سے شہادتین ادا کر کے دین اسلام کو لوٹے۔ شہادتین، کلمہ شہادت، 2 شہادتیں
عربی میں کہی جا سکتی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور شہادتین کا معنی یعنی ترجمہ کسی دوسری زبان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اردو میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں اور محمد خدا کے رسول ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نام صحیح نہیں کہہ سکتا تو وہ کلمہ شہادت میں خدا کہے، کیونکہ اللہ کا نام اللہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی محمد صحیح طرح نہیں کہہ سکتا تو وہ ابو القاسم یا ابو القاسم بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ محمد نبی پاک کا نام نہیں تھا، نہ کہ محمد۔ وہ اس طرح کہے کہ خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں اور ابو القاسم خدا کے رسول ہیں۔ یا پھر اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں اور ابو القاسم خدا کے رسول ہیں۔ جو بات میں کہنے والی ہوں اسے غور سے ضرور سنیے۔ جس سے کفر سرزد ہو جائے اس کا دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ کلمہ شہادت پر یقین رکھے یا کہ وہ کلمہ شہادت کا مطلب جانتا ہو، بلکہ اس کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے شہادتین یعنی کلمہ شہادت کو اپنی زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ کلمہ شہادت زبان سے ادا کیے بغیر وہ اسلام میں واپس نہیں لوٹے گا۔ اور اسی کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے شہادتین کا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ فصل، کفر کے متعلق دوسرے احکامات۔ کفر سے روزہ اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ کفر جماع یعنی میاں بیوی کے تعلقات سے پہلے یا بعد میں ہو۔ اگر کوئی شخص نکاح کے بعد اور جماع سے قبل کفر کرے تو اس کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ کفر جماع کے بعد کرے تو تب بھی اس کا نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا۔ مرتد کا نکاح درست نہیں۔ اسی طرح اس کا ذبیحہ یعنی جو جانور وہ ذبح کرے وہ بھی حرام ہے۔ اسے اپنے مسلمان رشتہ داروں سے وراثت نہیں ملے گی، اور جو کچھ اس نے ردہ یعنی کفر کی حالت میں کمایا اس مال سے وراثت نہیں لی جائے گی۔ مرتد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ صحیح عقیدہ اور ایمان رکھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے اور ایمان کے بارے میں علم حاصل کریں۔ لہٰذا پہلے ہم صحیح عقیدے کے بارے میں علم سیکھیں اور پھر اس کو اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کفر کے بارے میں بھی سیکھیں تاکہ اس سے بچ سکیں۔ میں یہاں پر آج کا درس ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے درس میں جو باب الطہارہ کے بارے میں ہوگا۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔